السلام علیکم دوستو، ہم 5 نمبر پارٹ میں بیان چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا، اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی کے حوالے کیا، اور یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں پلا پولا بڑا ہو گیا۔ جب اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو جوانی دی، حکمت دی، بصیرت دی، تو عزیز مصر کی بیوی جو تھی اس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہو گئی اور اپنی جی بہلانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو محل کے اندر بلایا، اور محل کے اندر بہت سارے کمرے تھے، وہ اندر لے جایا کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا اپنا ہی گھر ہے، میں ان کے ہاتھوں میں چھوٹا بڑا ہوا ہوں، کوئی کام کروائے گی مجھ سے، کوئی چیز مجھ سے مانگے گی، کوئی مجھ سے کام کروائے گی یا کیا کچھ کہے گی۔ یوسف علیہ السلام اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے دوستو، جب یوسف علیہ السلام کو کمرے میں اندر کیا تو زلیخا نے اپنی خواہش ظاہر کی اور اپنی اوپر ولغلانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو برائی کرنے کی دعوت دی۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو یوسف علیہ السلام بول اٹھے، قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کس طرح عورت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ شان میں اس کو دین کی دعوت دی اور اس برائی سے منع کرنے لگے کہ یہ بہت برا کام ہے، تو نے مجھے پالا اور تیرے خاوند نے مجھے بڑا کیا، اس گھر میں میری کفالت کی، میں بڑا ہو کر اس کا کھایا پیا ہوں، اس کے ساتھ میں یہ ظلم کیسے کروں گا، اور ظلم کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، اور میں اتنا خیال رکھتا ہوں تیرے خاوند کا، تیرے ساتھ تو اس کے بہت احسانات ہیں، تو اس کے زوجہ ہیں، تو اس کے گھر والی ہیں، یہ کس چیز کا مجھے دعوت دیتی ہو اور اپنے آپ کو گناہ میں کیوں مبتلا کرنے جا رہی ہو۔ میرے بھائیو، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو دعوت دی تو زلیخا تو اپنی مطلب حاصل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو پسلانے لگی تھی اور یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال کی تعریف شروع کی۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ تیرے بال کتنے حسین ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے بال حسین بھی ہیں، لیکن جیسی موت آ جائے گی سب سے پہلے میرے بدن سے میرے بال الگ ہو جائیں گے۔ پھر زلیخا نے کہا کہ تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موت پہ سب میرے چہرے پر بہہ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ زلیخا نے پھر کہا کہ تیرا چہرہ کتنا حسین ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب مٹی کی غذا ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر فکر آخرت اتنی غالب کی کہ جوانی کے عالم میں جتنی بھی لذتیں تھی اس کو گرد ہو گئی، سب کو بلا دیا اور اپنے اللہ کو سامنے رکھا۔ یعنی زلیخا کو بھی گناہ کرنے کا خیال آیا، وہما بہا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی، لیکن اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ زلیخا کو جو مطلب تھا اس کا گناہ کرنے کا ارادہ تھا کہ اپنی خواہش کو پورا کروں، اپنی لذت کو حاصل کروں، لیکن یوسف علیہ السلام کا اس طرح نہیں تھا، یا تو صرف وسوسہ تھا، جیسے کہ رمضان میں گرمی کی رمضان ہوتی ہے اور آدمی کو بہت سخت پیاس لگتی ہے تو پانی کا میلان ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں پانی پیوں گا روزہ ٹوٹوں گا۔ یوسف علیہ السلام کو ویسی ایک غیر اختیاری وسوسہ آیا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ زلیخا گناہ کرنے کا ارتکاب کرنے والی تھی اور یوسف علیہ السلام بچنے والے تھے اس سے۔ میرے دوستو، جب یہ عالم فرشتوں نے دیکھا تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ یا اللہ، تیرا یہ برگزیدہ بندہ ہے، تیرا پیغمبر ہے، یہ کہاں پہ جانے والے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ صبر کرو، اگر گناہ کیا تو 1 گناہ لے کو، اگر بچ گیا تو 10 نیکیاں بدلے میں لے کو، اور یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر ہوتے ہیں وہ معصومین ہوتے ہیں، شیطان اس کو کبھی بھی خطا پہ نہیں لا سکتے، وہ کبیرہ گناہ سے بھی پاک ہوتے ہیں اور صغیرہ سے بھی پاک۔ میرے دوستو، جب یہ عالم سامنے آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برہان سامنے کی۔ وہ برہان کیا تھی؟
اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سامنے آئے اور اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں منہ میں دبائی ہوئی رکھی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دیکھا تو وہ دوڑ پڑے. اور دوسرے روایات میں آتا ہے کہ زلیخا جب یہ کام کرنے لگی تو اس کمرے میں اس کا ایک معبود تھا، بت رکھا ہوا تھا جو اس کی عبادت کرتی تھی. تو انہوں نے اس پر اپنا چادر ڈالی. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اس پہ چادر کیوں ڈالتی ہو؟ تو زلیخا بولی کہ یہ میرا معبود ہے، میں اس سے شرماتی ہوں. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تیرا محبوب کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس سے شرماتی ہو، اور میرا اللہ جو سارے مخلوق کا پیدا کرنے والے ہیں، آپ جتنی بھی چادر ڈالو گے اللہ رب العزت کو نظر آئے گا، میں اس سے کیوں نہ شرماؤں. تو یوسف علیہ السلام بھاگ دوڑے. اور تیسری روایات کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ آیات سامنے کی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یعنی زنا کرنے کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت برائی ہے، یہ بہت ناشائستہ حرکت ہے اور گمراہ کرنے والی راستہ ہے. تو جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو یہ برہان سامنے آئے تو میرے دوستو یوسف علیہ السلام پیچھے موڑ کر دوڑنے لگے. میرے دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہو برائے کرم بڑی محنت سے بناتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو. میرے بھائیو جب یوسف علیہ السلام دوڑے اور زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگی تو میرے دوستو یہاں پہ ہمارا چھٹا پارٹ مکمل ہو جاتا ہے. پھر زلیخا یوسف کے پیچھے بھاگتی ہیں اور سامنے دروازے پہ اس کا خاوند آ جاتا ہے. تو میرے بھائیو یہ پارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. تب تک کے لیے اتنا کافی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.